السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں یاری مناشق پارٹ 6۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا شاہ سر کی فیملی؟ اینی ریان سے بولی۔ ہاں واقعی، لیکن اگر تم چاہو تو تم بھی اس کا حصہ بن سکتے ہو، تم بھی اس کا حصہ بن سکتی ہو۔ ریان سیریس ہوتا ہوا بولا۔ کیسے؟ اینی نے جلدی سے پوچھا۔ مجھ سے شادی کر کے، ریان آنکھوں میں شرارت لیے بولا، جس پر اینی نے غصے سے اسے دیکھا۔ فضول باتیں کروا لو بس، اینی نے کہا۔ لو بھلا، فضول کیا ہے اس میں؟ اچھا خاصا ہینڈسم ہوں، گڈ لکنگ ہوں، اور کیا چاہیے بھلا؟ ریان بالوں میں ہاتھ مارتا ہوا ادا سے بولا، جسے دیکھ کر اینی کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ خوف کھاؤ خوف، تم اور ہینڈسم؟ مذاق اچھا تھا، اینی مذاق اڑا کر بولی۔ خیر ایسی بھی بات نہیں، کل شاہ کے ساتھ تھا تو لڑکیاں شاہ کی بجائے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ کیا ہے نا کہ میرا دل تو بس ایک تم پر ہی لٹ پٹ ہوا پڑا ہے۔ ریان بات کرتے کرتے پھر سے پٹری سے اترا، جس پر اینی نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایک نمبر کے فضول ہو تم، اینی خفا ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں ایک ہی ہوں نا، تبھی تو۔ دیکھو آفر ابھی تک موجود ہے، ریان آگے ہو کر بولا، جس پر اینی نے ہمیشہ کی طرح مذاق میں بات کو ٹال دیا۔ اینی جانتی تھی کہ ریان اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کیا احساسات رکھتا ہے، لیکن وہ ریان کو کوئی بھی امید کا سرا نہیں پکڑانا چاہتی تھی۔ شاہ آفس میں آتا کیلنڈر کو دیکھنے لگا، پھر مارکر سے ایک اور ڈیٹ پر کرش لگایا۔ Only 5 days are left, so be ready to be mine, my little princess۔ شاہ ایک ڈیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا اور پھر خود ہی کھل کر مسکرا دیا، کیونکہ آج سے ٹھیک 5 دن بعد چشم کا برتھ ڈے تھا، جس پر شاہ نے ایک بہت بڑا سرپرائز سوچ رکھا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے پاشا کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا۔ سائرہ کی حالت بھی بہت خراب ہو چکی تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ذہنی مریض بن جائے گی۔ اس دن کے بعد احمد نے بتایا شاہ کو کہ وہ بے ہوش تھی، لیکن شاہ نے نرمی برتنے کا نہیں کہا، لیکن پھر جب اسے ہوش نہیں آیا تو شاہ نے تھوڑا ترس کھا لیا، لیکن جب سے ہوش آیا وہ چیخیں مارتی رہتی ہے کہ اسے چوہا کاٹ رہا ہے۔ تب سے شاہ نے احمد کو کہا کہ وہ سائرہ کو اس کے حال پر چھوڑ دے، اتنی سزا کافی تھی اس کے لیے، لیکن اب پاشا کو بھی اس کا انجام ملنا تھا، جس کے لیے شاہ نے ریان کو کام پر لگا رکھا تھا۔ شاہ نے سکون سے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر گھماتے ہوئے ایک نمبر ملایا، جسے اگلی ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ کون؟ اگلا کرخت آواز میں بولا۔ تمہاری موت، صرف 2 دن ہے تیرے پاس، پھر یا دنیا تجھ پر اتنی تنگ کر دوں گا کہ سانس بھی نہیں لے سکے گا، یا تب تک اپنی سانس بچا کر رکھ۔ شاہ پہاڑ جیسا سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا۔ شاہ کی بات پر اس نے اپنا سیل کان سے ہٹا کر دیکھا۔ ابھی بچے ہو تم، یا خون کا کھیل ہے؟ یہ خون کا کھیل ہے جس میں تم جیسوں کا گزارا نہیں۔ شاہ بخت مغل پاشا، اپنی کرخت آواز میں بولا، جس پر شاہ کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ خون کھولنے لگا، غصے سے ہاتھ کا مکہ بنا کر ٹیبل پر مارا، جس سے کانچ کا ٹیبل کرچی کرچی ہو گیا اور کچھ کانچ شاہ کے ہاتھ میں بھی گھس گیا۔ لیکن یہاں درد شاہ کو اپنے درد کے سامنے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، جس میں وہ 20 سال سے جی رہا تھا۔ یہ خون کا کھیل تھا، تم نے شروع کیا، لیکن اب میں اس کھیل کو تمہارے خون سے ختم کروں گا، اور یاد رکھو بس 2 دن کے بعد تمہاری موت بن کر تمہارے سامنے آؤں گا۔ شاہ غصے سے دہاڑتا ہوا بولا اور فون بند کر گیا۔ پاشا کو کال کرنے کے بعد شاہ غصہ ضبط کرنے کے لیے کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگا، لیکن کچھ حقیقت ایسی ہوتی ہے جن سے ہم چاہ کر بھی بھاگ نہیں سکتے، اور یہی حال شاہ کا تھا کہ وہ چاہ کر بھی پاشا کو معاف نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی اذیت میں رہا۔ ہاں، شاہ کیسے وہ دن بھول سکتا تھا جب وہ راتوں کو ڈر کر اٹھ جایا کرتا تھا، جب اسے ڈر سے بچانے کے لیے اس کی ماں کا نرم اور محبت بھرا لمس نہیں ہوتا تھا۔ اسکول میں جب سب بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ آتے جاتے تو شاہ کا دل چیخ اٹھتا، وہیں واش روم میں بند ہو کر گھنٹوں دہاڑے مار مار کر روتا رہتا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا وہ اذیت ناک اور درد بھری کالی راتیں، جب آدھی رات کو شاہزائی اپنے بیٹے کے کمرے میں جا کر زمین پر بیٹھ کر رو رہا ہوتا تھا۔ ساری زندگی اس کی محرومی میں کٹی، اور اس سب کی وجہ بس ایک ہی شخص تھا، وہ تھا پاشا۔ اب پاشا کو اس سب کا حساب دینا تھا، اور شاہ اس سے حساب لینے والا تھا۔
दूसरी तरफ नाश्ता करने के बाद चश्म गुल और शाहसाई के साथ बैठ गई। अब वो काफ़ी हद तक ठीक थी और बाजू का जख्म भी बेहतर था। ये सब शाह की बातों और हरकतों का असर था कि वो चश्म का ध्यान अच्छा खासा अपनी जानिब कर चुका था। अभी भी शाहसाई और गुल दोनों गुजरे दिनों की बातें कर रहे हैं, जबकि चश्म ख्यालों की दुनिया में दूर निकल चुकी थी। रह रहकर शाह की कुर्बत और उसका मोहब्बत भरा लहजा याद आ रहा था, और यही वजह थी चश्म के चेहरे पर सुर्खी छाई हुई थी। चश्म, बेटे आप क्या सोच रही हो? शाहसाई ने चश्म को खामोश पाकर पूछा, जिस पर चश्म ने चौंक कर गुल और शाहसाई को देखा। कुछ कुछ भी तो नहीं, चश्म जल्दी से बोली। कोई डर खौफ नहीं रखना दिल में, मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है। शाहसाई मुस्कुराकर बोले, जिस पर गुल भी मुस्कुरा दी और चश्म झेप सी गई। मैं सोच रहा था कि शाहबख्त और चश्म का वलीमा अपने गांव में करूं, सबको पता चले कि शाहसाई के बच्चों की शादी है। शाहसाई चश्म को अपने साथ लगाकर बोले, लेकिन नानू वो पाशा। गुल ने पाशा की जानिब इशारा किया, जिससे शाहसाई ने आंख के इशारे से बात ना करने को कहा। छोड़ो इस बात को, जरून बेटा कैसा है? कुछ हालात ऐसे थे कि उनसे ठीक से बात ना हो सकी। शाहसाई पूछने लगे। वो भी ठीक है, गुल ने आहिस्ता से कहा, और बेइख्तियार कल वाला रवैया उसे याद आ गया। कब आ रहे हैं आपको लेने? शाहसाई ने एक और सवाल जड़ दिया। शाहसाई की बात पर गुल एक पल के लिए खामोश हो गई। मेरी बात नहीं हुई उससे। गुल सर झुकाकर बोली, बुरी बात है बच्चे, ज़रूर बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है, और सबसे बड़ी बात आपकी शादी को अभी टाइम ही कितना हुआ है, इसलिए आप अभी उनको कॉल करो। शाहसाई गुल को समझाते हुए बोले। कर लूँगी कुछ देर तक, गुल ने जान छुड़ाना चाहिए। नहीं, अभी करो, शाबाश, जाओ कॉल करो। और शाह के साथ फिर हम तुम्हारी भी अच्छे से धूमधाम से रुखसती करेंगे। मैं आज ही ज़रूर से बात करूंगा इस बारे में, शाहसाई गुल को भेजते हुए बोले। गुल को ना चाहकर भी उठना ही पड़ा। गुल काफ़ी देर यूं ही सेल हाथ में लिए बैठी उसी परेशानी में थी कि वो किस तरह ज़रून को कॉल करे। अगर वो अभी गुस्से में हुआ तो, मतलब तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, इसीलिए नंबर मिलाकर फिर काट देती। फिर आखिरकार गुल ने सांस खींचकर नंबर डायल किया और दम साध कर सेल कान से लगा लिया। रात देर तक जागने और बिला जवाब सोचने की वजह से ज़रून दिन चढ़े तक सोता रहा। अचानक सेल की टोन पर ज़रून की नींद टूटी और आहिस्ता से आंखें मसलकर साइड टेबल पर पड़ी घड़ी को देखा, जहां दिन के 10 बज रहे थे। फिर सेल को हाथ बढ़ाकर पकड़ा, लेकिन सामने स्क्रीन पर नंबर देखकर ज़रून हैरान हुआ, लेकिन फिर जल्द ही संभल गया और फिर ओके करके कान से लगाया। गुल कुछ देर यूं ही खामोश रही। ज़रून ने सांस भरकर हवा में छोड़ी। कैसी हो? ज़रून की बोझिल आवाज़ गुल को सुनाई दी। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुल ने धीमे लहजे में कहा। अब ठीक हूँ। ज़रून ने ना चाहते हुए भी तंज किया। यह गुल को महसूस हुआ, इसलिए दोनों जानिब काफ़ी पल खामोशी रही। खामोशी भी अपनी एक अलग ज़बान रखती है, जिसे सिर्फ दिल वाले महसूस करते हैं। वो रात जो कुछ बोला उसके लिए सॉरी। गुल नादम सी हुई। कोई बात नहीं है, गलती मेरी थी जो तुमसे ज़्यादा ही उम्मीद लगा बैठा था, ज़रून आहिस्ता से बोला। ज़रून की बात पर गुल के दिल को कुछ तो हुआ। मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको, लेकिन पता नहीं कैसे बोल गए, गुल नादम सी बोली। गुल की बात पर ज़रून ने करवट ली। चले, आपको एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है, ज़रून हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। पक्का माफ़ कर दिया? गुल ने पूछा। शाहसाई कैसे है और चश्म और बख्त सब कैसे है? ज़रून बात बदल कर बोला। सब ठीक है, गुल ने जवाब दिया। अच्छी बात है, ज़रून खामोश होते हुए बोला। गुल को समझ नहीं आ रही थी कि वो और क्या बात शुरू करे। आखिर काफ़ी देर सोचने के बाद बोली, आप कब लेने आएंगे? गुल ने पूछा। जब तुम कहो, ज़रून ने भी उसी तरह जवाब दिया, लेकिन गुल ने कोई जवाब ना दिया। शाम को लेने आऊँगा, फिर शाहसाई और बाकी सबसे भी मुलाकात हो जाएगी। ज़रून गुल की परेशानी को समझकर खुद ही बोल दिया। मैं इंतज़ार करूँगी, गुल बेइख्तियार बोली, जिसे सुनकर ज़रून थोड़ा हैरान हुआ और दिल में थोड़ा सुकून सा उतरा। मैं आऊँगा फिर, ज़रून लब दबाकर बोला। फिर 2-3 बातें करने के बाद कॉल काट दी। लेकिन अब गुल के दिल से बोझ ख़त्म हो चुका था और वो हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। शाह घर आया तो सबसे पहले चश्म के रूम में गया। चश्म अभी अभी नहा कर निकली थी और काले लंबे बाल पुष्ट पर डाले आईने के सामने खड़ी सुखा रही थी। शाह कमरे में दाखिल होने के बाद दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर गया। चश्म शादी की मौजूदगी से बेखबर अपने बालों के साथ उलझी हुई थी। शाह के लब मुस्कुरा उठे और आहिस्ता आहिस्ता चलता अपना कोट
बेड पर रखकर खुद चश्म के पीछे आकर रुक गया। चश्म ने एकदम शाह का अक्स आईने में देखा तो धक सी रह गई और जल्दी से वापस दुपट्टा लेने मुड़ी, लेकिन शाह पीछे ही था। तभी यह मुड़ने से सीधी शाह के सीने से जा लगी और शाह को तो जैसे मौके की तलाश थी। चश्म को सीने से लगा पाकर उसके गिर्द बाजू का घेरा बना लिया। गुड आफ्टरनून प्रिंसेस, शाह चश्म के नम बालों में चेहरा छुपाकर बोला। चश्म के बालों से उठती खुशबू से शाह बख्त की धड़कनें तेज हो रही थी और चश्म जो शाह से दूर होना चाह रही थी उसे मजीद खींचकर अपने साथ लगा लिया। कैसी हो प्रिंसेस, शाह भोजन लहजे में आहिस्ता से बोला। शाह की बढ़ती कुर्बत से चश्म के हाथ पाँव भूल रहे थे और दिल था कि जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मैं ठीक हूँ, चश्म बहुत आहिस्ता से बोली। चश्म की आवाज़ पर शाह ने अपनी बंद आंखों को खोला और मुस्कुरा दिया। कौन सा जादू करती हो, तुम्हारे सिवा कुछ नज़र नहीं आता, शाह चश्म के कान में सरगोशी करता हुआ बोला। शाह की बात पर चश्म ने हैरत से उसे देखा। ना देखो प्रिंसेस, पहले ही शाह साई की वजह से तुमसे दूर रह रहा हूँ, ऐसे तो और मुश्किल हो जाएगी, शाह आहिस्ता चश्म के गाल पर लब रखते हुए बोला। शाह की हरकत पर चश्म का चेहरा सुर्ख हो गया और हाथ पांव कांप रहे थे। शाह मुस्कुराकर थोड़ा दूर हुआ और चश्म को हाथ से पकड़कर आईने के सामने खड़ा किया और फिर ब्रश उठाकर आहिस्ता आहिस्ता चश्म के बालों को सुलझाने लगा। मेरा फर्स्ट टाइम ये सब करने का एक्सपीरियंस है, इसलिए गलती हो जाए तो माफ़ी भी दे देना, शाह लब दबाकर आहिस्ता आहिस्ता बालों में कंघी करते हुए बोला, जबकि चश्म एक दो बार नज़र उठाकर शाह के अक्स को देखी और फिर पूरे ध्यान से काम में मसरूफ़ था। फिर जल्दी से नज़र झुका गई। आखिर कुछ टाइम के बाद शाह अपना काम कर चुका था। चश्म ने बालों की चुटिया की और फिर जल्दी से बेड पर पड़ा दुपट्टा लिया। शाह खड़ा देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर हाथ बढ़ाकर चश्म को करीब किया। तैयारी कर लो मेरी बनने के लिए, हमेशा के लिए, मेरी होने के लिए, क्योंकि बहुत जल्द सबसे दूर सबसे अलग मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ, शाह चश्म के चेहरे पर उंगली फेर कर बोला। चश्म अपना धक धक करता दिल थाम कर खड़ी थी। फिर शाह ने झुककर आहिस्ता से चश्म के लबों को छुआ और तेजी से दूर होता कमरे से बाहर निकल गया। पीछे चश्म तेज तेज सांस लेती बेड पर बैठ गई। शाह की शिद्दत मोहब्बत को सहना चश्म के लिए बहुत मुश्किल था। शाह को शाहसाई ने अपने कमरे में बुलाया था। शाह फ्रेश होने के बाद शाहसाई की जानिब चल दिया। कमरे पर दस्तक देने के बाद कमरे में दाखिल हुआ, जहां सामने ही शाहसाई गुस्से से भरे टहल रहे थे। शाह को आते देखकर रुके और गुस्से से भरी नज़र डाली। कैसे हो दाजी, शाह मुस्कुराता हुआ शाहसाई की जानिब आया। ये तुम क्या करते फिरते हो बख्त, शाहसाई गुस्से से बोले। क्या, शाह ढीठ बनकर पूछने लगा। तुम अच्छे से जानते हो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, शाहसाई गुस्से से बोले। किस बारे में बात कर रहे हो, कुछ बताएंगे तो पता चलेगा, शाह पुरसुकून होकर बोला, जिस पर शाहसाई का गुस्सा मजीद बढ़ गया। मेरा बेटा, बहू, बेटी, दामाद सब उसने छीन लिए, अब क्या तुम भी मुझसे बूढ़े के आखिरी सहारे को ख़त्म करना चाहते हो, क्यों मुझे ज़िंदा मारने पर तुले हो शाह बख्त, तो हमने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी, फिर ये इंतकाम जैसी आग किसने भड़काई तुम्हारे अंदर, शाहसाई गुस्से में रहकर बोले। शाहसाई की बात पर शाह एक बार खामोश हुआ। दाजी, आपका दिल बड़ा हो सकता है पर मेरा नहीं, मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे माँ बाप को मार डाला, फिर आपकी दिल अजीज़ बेटी की जान ले ली और सबसे दिल नहीं भरा था जो अब वो मेरी बीवी पर घात लगा कर बैठा है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, शाह करखत से बोला। तुम समझ नहीं रहे शाह, वो बहुत जालिम है, अब मुझ में हौसला नहीं किसी को भी खोने का, मत उस खूनी खेल में छलांग लगाओ, शाहसाई नम आवाज़ में बोले। शाह उठकर शाहसाई के पाँव में बैठ गया। दाजी, इस खेल में हम सब बहुत सालों से छलांग लगा चुके हैं, लेकिन अब इस खेल को ख़त्म करना ही होगा, वरना इस पाशा नामी ख़तरे से हम अपनी ज़िंदगी में कभी सुकून से नहीं रह सकेंगे। शाहबख्श शाहसाई के हाथ थाम कर इल्तिजा करता हुआ बोला, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वक्त मत करो ऐसा, मेरा नहीं तो उस मासूम बच्ची का ही ख्याल कर लो, शाहसाई बोले। शाहसाई की बात पर शाह ने लब भीजे। मुझे सबकी फ़िक्र है दाजी, तभी इस सब को ख़त्म करने के लिए अगर मेरा खून बहता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन अब मज़ीद मैं नहीं सह सकता और घुट घुट कर नहीं जी सकता,
یہ نہیں ہوتا مجھ سے، سب جانتے ہوئے بھی کہ میرے ماں باپ کے قاتل کون ہے۔ میں نہیں رہ سکتا سکون سے، اور نہ ہی آپ مجھے روکیں، پلیز داجی، شاہ پختہ لہجے میں کہتا اپنی بات پوری کر کے نکل گیا تھا، جبکہ شاہ سائی وہیں سر جھکا کر بے بس بیٹھے رہ گئے۔ شاہ سائی سے مل کر آنے کے بعد شاہ اپنے کمرے میں ہی تھا۔ شام کو زرون آیا تو سب مل کر بیٹھے۔ شاہ سائی نے شاہ کے غصے کو سمجھتے ہوئے چشم کو بھیجا کہ وہ جا کر شاہ کو بلا لائے۔ چشم لب کاٹتی ہوئی شاہ کے کمرے کی جانب چل دی، پھر شاہ کے کمرے کے پاس رک کر تھوڑی دیر کے لیے رکی اور دوپٹہ ٹھیک کرتی کمرے پر دستک دینے لگی۔ شاہ سائی کی باتیں ہمیشہ کی طرح اسے اپنے ماں باپ کی یاد دلا گئی تھی۔ شاہ ہمیشہ ڈپریشن میں سگریٹ کا استعمال زیادہ کر دیتا تھا۔ یہی کام ابھی وہ پچھلے 1 گھنٹے سے کر رہا تھا۔ آنکھیں اب سرخ ہو چکی تھی، تھکن جسم کے رو میں بس چکی تھی۔ کمرے کی حالت ہمیشہ کی طرح خراب تھی۔ سب سے بیزار شاہ اب صوفے پر بیٹھا، پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ اچانک کمرے پر دستک ہوئی تو بند آنکھوں میں تھوڑی جنبش ہوئی۔ ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور پھر سے آنکھیں بند کر لی۔ یس کم ان، شاہ نے عجب لہجے سے کہا۔ چشم باہر کھڑی تھی، آہستہ سے دروازہ کھولا، پھر 2 قدم چلتی اندر آئی اور وہیں رک گئی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر چشم ڈر سی گئی۔ شاہ کو ہمیشہ اس نے نرم ہی تو پایا تھا، اس کے غصے سے وہ کہاں واقف تھی۔ تبھی یہ بات اسے پریشان کرنے کو کافی تھی۔ پھر کمرے میں سگریٹ کی پھیلی اسمیل مزید عجیب و غریب ماحول بنا رہی تھی۔ کوئی آواز نہ پا کر شاہ نے آنکھیں کھولی تو سامنے ہی چشم آنکھوں میں حیرت اور خوف لیے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ چشم کو دیکھ کر شاہ تھوڑا سیدھا ہوا اور سر مسلتا بیٹھا۔ ادھر آؤ، شاہ نے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ چشم ڈر سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی پاس آئی۔ شاہ کی حالت سے اب اس کو خوف آ رہا تھا۔ شاہ نے پاس ایک فاصلے پر کھڑی چشم کو دیکھا جو ڈر لیے شاہ کو دیکھ رہی تھی، پھر ہاتھ بڑھا کر چشم کو بازو سے پکڑ کر گود میں بٹھا لیا اور چشم کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھے اور آہستہ آہستہ ہلکا دباؤ ڈال کر دبانے لگا۔ چشم کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ محسوس ہو رہی تھی، جس پر شاہ نے گہرا سانس لیا۔ یہاں بہت درد ہے، بہت زیادہ، شاہ نے چشم کے ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ کر بوجھل لہجے میں کہا۔ شاہ کا لہجہ اب چشم کو مزید ڈرا رہا تھا۔ ایک وعدہ کرو پرنسس، شاہ نے چشم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ چشم نے حیرت سے شاہ کو دیکھا، نہ جانے وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا۔ کیا؟ چشم آہستہ سے بولی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھو گی اور داجی کا بھی۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم مضبوط بنو گی، بالکل گل کی طرح۔ شاہ ضبط کرتا سرخ آنکھیں گاڑ کر چشم سے بولا۔ شاہ کی بات پر چشم کی آنکھیں بھیگ گئی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ چشم نم لہجے میں بولی۔ چشم کے آنسو شاہ کو تکلیف دے رہے تھے، تبھی زور سے آنکھیں بند کی اور پھر چشم کے آنسو کو انگلی کے پوروں سے چن لیا۔ پرنسس مت کرو ایسے، شاہ ضبط کی آخری حدوں کو چھوتا ہوا بولا۔ چشم کے آنسو تھے کہ مسلسل بہہ رہے تھے۔ وعدہ کرو، شاہ نے اپنی ہتھیلی سامنے پھیلا کر کہا۔ چشم نے روتے ہوئے نام میں سر ہلایا۔ میں نہیں کروں گی، چشم نے روتے ہوئے کہا۔ شاہ نے تھکی تھکی نظر سے چشم کو دیکھا اور پھر چشم کے گرد گھیرا تنگ کرتے اپنے سینے میں اسے چھپا لیا۔ چشم کے آنسو سے شاہ کا سینہ بھیگ رہا تھا۔ شاہ خاموش آنکھیں بند کر کے چشم کی کمر پر ہاتھ پھیرتا چپ کروا رہا تھا۔ مجھے پتا ہے میری پرنسس اپنے شاہ کی بات ضرور مانے گی، ہے نا؟ شاہ چشم کو الگ کرتا محبت سے بولا، جس پر چشم خاموش نم آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ پھر شاہ مسکرا دیا، جس سے شاہ کے خوبصورت چہرے پر موجود ڈمپل گہرے ہوئے۔ چشم آنکھیں جھکا گئی۔ شاہ نے مسکرا کر دیکھا، پھر آہستہ سے چشم کی پیشانی چومی۔ I always love you my little princess، شاہ مسکرا کر چشم کے کان میں بولا، جس پر چشم شرم سے سرخ ہو گئی۔ وہ نانو، چشم جلدی سے اپنے آنے کی وجہ بتانے لگی، جس پر شاہ نے چشم کے لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا کہا۔ فی الحال مجھے تمہیں دیکھنا ہے، شاہ چشم کے بال ٹھیک کرتا ہوا بولا۔ چشم نے گھبرا کر شاہ کو دیکھا جو لب دبا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ چشم نے حیرت سے پوچھا۔ میری پرنسس تو میری مرضی، شاہ چشم کے قریب ہوتا ہوا بولا، جس سے چشم کے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ زرون بھائی آئے ہیں، چشم شاہ کو قریب آتا دیکھ کر گھبرا کر جلدی سے بول اٹھی۔ چشم کی بات پر شاہ نے چشم کا چہرہ ہاتھ سے تھام کر قریب کیا اور پھر کچھ دیر غور سے دیکھ کر مسکرا کر ہمیشہ کی طرح گال پر پیار کیا اور چشم کو چھوڑ دیا۔ چشم بھاگ کر دور ہوئی اور تیزی سے باہر نکل گئی، جس پر شاہ کی ہنسی نکل آئی۔
وہ پھر حلیہ ٹھیک کرنے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ شاہ کچھ دیر بعد سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ گل نے کھانا بنایا سب کے لیے۔ چشم نے شاہ کی نظروں سے بچنے کے لیے اینی کے ساتھ مل کر کھانا لگوایا۔ پھر سب نے مل کر ایک خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ زرون بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ گل کی رخصتی ہم اپنی آبائی حویلی سے کریں، شاہ سائی نے بات شروع کی، جس پر زرون نے گل کو دیکھا جو کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ جب سے زرون آیا تھا گل کم ہی زرون کے سامنے آئی تھی۔ گل کو جھجک سی محسوس ہو رہی تھی اور انجانی سی شرم۔ اب کھانا کھانے کے ٹائم بھی ایک دو بار ہی نظر اٹھا کر زرون کو دیکھا تھا، جو بلو قمیض میں سفید شلوار کے ساتھ جاذب لگ رہا تھا۔ ہاں، آنکھوں میں ہلکی ہلکی رات جاگنے کی وجہ سے سرخی ضرور تھی، جو اس کی نیلی آنکھوں پر بہت جچ بھی رہی تھی، لیکن گل نے محسوس کیا کہ وہ پہلے کے مقابلے میں تھوڑا سنجیدہ تھا۔ شاہ سائی، جیسا آپ چاہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں ماما پاپا سے بات کر لوں گا، آپ بے فکر رہے، زرون مسکرا کر بولا۔ زرون کی بات پر شاہ سائی خوش ہوئے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی ماہ کی کوئی ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں، تب گل کے ساتھ ساتھ شاہ کی بھی دھوم دھام سے ولیمے کی رسم کر لیں گے، شاہ سائی نے مسکرا کر کہا۔ شاہ سائی کی بات پر شاہ نے ہنس کر ان کو دیکھا، کیونکہ شاہ جانتا تھا کہ وہ شاہ سائی نے یہ فیصلہ صرف اس کے لیے ہی کیا ہے کہ شاہ پاشا کو بھول جائے اور چشم کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرے۔ دوسری طرف چشم کا چہرہ لال ہوا تھا۔ پھر اسی طرح تھوڑی بہت باتوں میں کھانا کھایا گیا اور زرون سب سے ملتا باہر نکل گیا، جبکہ گل کو شاہ سائی نے رخصتی تک کے لیے رکھ لیا تھا۔ زرون چلتا ہوا گاڑی تک آیا۔ جب پیچھے سے گل آتی نظر آئی، زرون رکا۔ وہ آپ سے ٹھیک سے بات نہ ہو سکی؟ گل نادم سی بولی، جس پر زرون نے اسے دیکھا جو گلابی رنگ کے سوٹ میں ایک کھلا ہوا گلاب رکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، زرون نے مسکرا کر کہا۔ آپ ابھی تک غصہ ہے؟ گل نے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں غصہ ہونے لگا بھلا؟ زرون نے آہستہ سے کہا، جس پر گل نے سانس بھری۔ مجھے لگا تھا، گل نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، زرون مسکرا دیا۔ آپ ٹھیک ہے؟ گل نے پھر سے پوچھا۔ تمہارے سامنے ہوں، زرون نے جھک کر آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ گل نے نظر چرا لی۔ کب تک خود سے اور مجھ سے نظر چراؤ گی؟ مان لو جو دل میں ہے وہی سچ ہے، زرون گل کے آگے ہوتا آنکھوں میں جھانک کر بولا، جس پر گل نے شوق سے اسے دیکھا کہ وہ کیسے گل کے دل کے حال کو جانتا ہے۔ چلتا ہوں، خیال رکھنا اپنا، زرون مسکرا کر گل کے ماتھے پر بوسہ دیتا کار میں بیٹھ کر چلا گیا، جبکہ گل ٹھنڈے ہاتھوں سے زرون کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ شاہ اپنے آفس میں تھا جب ریان آیا اور ایک فائل شاہ کے سامنے کی۔ اس فائل میں پاشا کے سارے کرتوت موجود ہے، ریان نے کہا۔ گڈ، شاہ نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ سمپل گڈ؟ حد ہے شاہ، اتنے کنجوس کیسے بن سکتے ہو؟ کبھی تو سخی بن کر مجھ معصوم کی تعریف بھی کر دیا کرو۔ ریان منہ بنا کر بولا، فی الحال تم اپنی چونچ بند کرو تو بڑی مہربانی ہوگی، شاہ نے ریان کو گھور گھور کر کہا، جس پر ریان تب کر رہ گیا۔ لیکن اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ اتنے کالے کام ہیں اس کے اور یہاں کوئی نہیں اس کو پوچھنے والا۔ شاہ زہریلا لہجہ لیے بولا، یہ پاکستان ہے، یہاں جو امیر ہے اسے سب کرنے کی اجازت ہے، باقی جو غریب ہے اس کے لیے کچھ قانون نامی پھندا رہ جاتا ہے۔ ریان ہنس کر مذاق بناتا ہوا بولا، اصل مسئلہ بھی تو یہی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ایسے لوگوں کو، جس کو جو دل کرتا ہے وہ کر رہا ہے۔ پیسہ انسانوں کو خدا بنا دیتا ہے، لیکن سب بھول گئے ہیں کہ جو کرو گے وہ بھرو گے ضرور، شاہ افسوس سے بولا، جس پر ریان سر ہلا کر رہ گیا۔ اوکے، تم جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، شاہ ریان کو بیٹھا دیکھ کر بولا۔ ریان اٹھ کر جانے لگا۔ ریان، شاہ سائی اور میری پرنسس کا خیال رکھنا، شاہ فائل کو دیکھتا ہوا بولا، جس پر ریان نے شوق سے اسے دیکھا، جس کا مطلب تھا کہ شاہ کچھ نہ کچھ پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے جو جان لیوا ہے۔ شاہ، ایسا کچھ بھی مت کرنا کہ شاہ سائی جیتے جی مر جائے، اس بار وہ یہ غم سہ نہیں سکیں گے۔ ریان بے بسی سے شاہ کو سمجھانے لگا، تم سے کوئی مشورہ نہیں مانگا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، جاؤ اب، شاہ نے سختی سے کہا، جس پر ریان افسوس سے دیکھتا چلا گیا۔ پستل کو ہاتھ میں تھامے مضبوطی سے قدم جماتا ہوا اپنے شکار کے گرد چکر لگانے لگا، آہستہ سے پستول کو ہاتھ کی درمیانی انگلی میں گھماتا ہوا ایک بار پھر سے چہرہ اٹھا کر اپنے شکار کو رک کر دیکھا، جس کے چہرے پر ذرا سا بھی خوف نہ تھا، جیسے وہ پہلے ہی اس سب کے لیے تیار تھا۔ لیکن شکاری کے چہرے پر چھائے تاثر دیکھ کر اس کو اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ آگے جو بھی ہونے والا ہے وہ بہت ہی خوفناک اور بھیانک ہوگا۔ 20 سال سے ایک ایک پل اس نے جس کرب میں گزارا تھا وہ بس وہی جانتا تھا،
لیکن آج اس کرب اور اذیت کا خاتمہ ہونے والا تھا، آج سب کو انصاف ملنے والا تھا، آج اس کے اندر جلتی آگ بجھنے والی تھی۔ پستل کو انگلیوں پر گھماتا ہوا وہ ایک دم سامنے آ کر رکا اور اس کی انگلیوں میں دیکھنے لگا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ 2 دن، بس 2 دن، پھر تمہاری موت بن کر سامنے آؤں گا، اور دیکھو میں آ چکا ہوں۔ پہاڑوں جیسی سختی لیے وہ غصے سے دہاڑا تھا، لیکن مقابل والے پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ اور میں نے بھی کچھ کہا تھا شاہ بخت مغل، اگر یاد ہو تو۔ پرسکون لیکن سخت اور حقارت لیے وہ بولا، یہ تو ہونا ہی ہے، آخر خون جو ایک ہے۔ پاشا طنز کرتا شاہ کو گھور کر دیکھتا آرام سے بولا۔ پاشا کی بات پر وہ کالی آنکھوں کو غصے سے بند کر کے کھولتا پاشا کی جانب مڑا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب جب آنکھیں کھولی تو وہ سرخ لہو بن چکی تھی اور پاشا کے قریب آیا۔ ڈونٹ سے دس، تمہارا گھٹیا خون ہے جو کبھی بھی مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا زمان شاہ۔ شاہ ایک لفظ چبا کر غصے سے پھنکارا۔ اوہ، اتنے سالوں بعد کسی نے مجھے میرے نام سے پکارا ہے۔ سن کر تھوڑا عجیب لگا، لیکن خوشی ہوئی کہ چلو تمہیں کچھ تو یاد ہے، شاہ بخت مغل۔ پاشا شاہ کی آنکھوں میں بے خوف دیکھ کر بولا۔ پاشا کی بات پر شاہ نے زہریلی مسکراہٹ اچھالی۔ یہ تمہاری بھول ہے زمان شاہ کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں، تمہیں کبھی چاہ کر بھی نہ بھول سکا۔ تم نے وہ زخم دیے ہیں جن پر میں چاہ کر بھی مرہم نہیں رکھ سکتا۔ شاہ ضبط سے بولا۔ شاہ کی بات پر پاشا ایک دم زور زور سے ہنس دیا۔ اقرار شاہ بھی تو ایسا ہی تھا، لیکن دیکھو کتنے سال پہلے وہ ختم ہو گیا۔ جو کہتا تھا کہ وہ اپنی بہن کو مجھ سے بچا لے گا، دیکھو نا شاہ بخت، وہ تو خود کو نہ بچا سکا مجھ سے، اپنی بہن کو کیا بچاتا۔ پاشا اب شاہ کا ضبط پر وار کر رہا تھا۔ شاہ یہ سن کر غصے سے آگ بگولا ہوتا پاشا کے ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ کی آواز سارے کمرے میں گونج اٹھی، جبکہ پاشا یہ سب کا عادی تھا، جبکہ ناک سے خون نکل آیا تھا، لیکن پھر بھی ہنسنے لگا۔ تم بچے ہو بخت، اپنے شاہ سائی سے پوچھو کس طرح میں نے اپنا بدلہ لیا تھا۔ پاشا ہاتھ سے ناک صاف کرتا ہوا بولا، جس پر شاہ جنونی ہوتا پاشا پر جھپٹا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں نے ایک پل کس قدر اذیت میں گزارا ہے یہ بات میں ہی جانتا ہوں، لیکن آج یہ اذیت سب ختم کر دوں گا زمان شاہ۔ وقت غصے سے ہاتھ کو بند کر کے مکہ بنا کر پاشا کے منہ پر مار کر دہاڑا۔ پاشا شاہ کے غصے کو مذاق میں لیتا ہنس رہا تھا۔ پاشا کی ہنسی شاہ کو مزید بھڑکا رہی تھی اور شاہ بھڑک بھی رہا تھا۔ پستول کو پینٹ میں ڈال کر ہاتھوں سے پاشا پر کارے در پہ در وار کرنے لگا۔ بول کیوں کیا تو نے ایسا، سب جانتے ہوئے بھی کہ میرے پاپا نے کچھ نہیں کیا تھا۔ شاہ پاگل ہوتا ہوا چیخ اٹھا۔ ایک تو تم اور تمہارے شاہ سائی سب مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں سکے۔ پاشا نام میں سر ہلا کر افسوس سے ناک اور منہ سے نکلتا خون صاف کرتے ہوئے بولنے لگا۔ پاشا کی بات پر شاہ چونک گئے نا؟ تو سنو شاہ بخت۔ شاہ کے چہرے پر نظر گاڑ کر پاشا آگے کو جھک کر بولا۔ تم بہت جلد پاگل ہونے والے ہو شاہ بخت، تمہاری دل عزیز پرنسس اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے، نہیں یقین تو پوچھ لو۔ پاشا ہنس کر شاہ پر بم پھوڑ چکا تھا۔ شاہ کی بات پر شاہ کو اپنے پاؤں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی، اور سانس تھا کہ جیسے ابھی رک جائے گا، لیکن ابھی اسے پاشا کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا تھا۔ تبھی پاشا کو ایک زبردست گھوسا مار کر سیل نکالا اور غصے سے لب بھیج کر فون نمبر ملایا۔ 2-3 بیل کے بعد ہی کال اٹھا لی گئی۔ داجی چشم کہاں ہے؟ شاہ غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ شاہ سائی بخت کا لہجہ سن کر پریشان ہوئے۔ آخر اس ٹائم وہ خود گھر پر ہی ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ اپنے کمرے میں ہوگی، لیکن تم کہاں ہو؟ شاہ سائی بولے۔ داجی چشم کا خیال رکھیے گا، میں کچھ پرانے حساب کتاب ختم کرنے آیا ہوں، اللہ حافظ۔ شاہ بولتا کال کٹ کر گیا اور پھر سیل جیب میں ڈال کر پاشا کو گھور کر دیکھا، جو شاہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنے معصوم ہو تم بھی شاہ، تمہارے شاہ سائی بھی تمہاری بیوی کا خیال نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ اسے مرنا ہے آج یا کل۔ پاشا بھی شاہ کی آنکھوں میں گھور کے دیکھتا ہوا بولا۔ بکواس بند کرو گھٹیا انسان، بلکہ تم تو انسان کہلانے کے قابل تک نہیں ہو، جانور ہو تم، جانور۔ شاہ غصے سے پاگل ہو کر اس کا گریبان پکڑ کر بولا۔ ہاں ہوں جانور، اور میں تم سب کا نام و نشان ختم کر دوں گا۔ پاشا بھی غصے سے دہاڑا، لیکن اس بار نہیں زمان شاہ، اس بار تم مرو گے، صرف اور صرف تم۔ شاہ جیب سے پستول نکال کر شاہ کے سر پر رکھتا ہوا بولا، جس پر پاشا نے ہنس کر سر ہلا دیا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے بخت، کبھی نہیں، پاشا مضبوط لہجے میں بولا۔
जिस पर शाह ने पिस्तौल को सीधा करके अब कनपट्टी पर रखा। ये भूल है तुम्हारी। आज तुम्हारा किस्सा खत्म। शाह गुस्से से बोला। शाहसाई अपने कमरे से चश्म के कमरे की जानिब आए और फिर दस्तक देकर अंदर गए, लेकिन वहाँ चश्म कहीं भी नहीं थी। ये देखकर शाहसाई के हाथ पाँव सुन्न हो गए। चश्म चश्म, शाहसाई कांपते हुए बोले, लेकिन कोई जवाब ना आया। फिर जल्दी से सारा कमरा चेक किया, लेकिन चश्म थी ही नहीं। फिर शाहसाई बाहर की तरफ भागे और गुल के कमरे पर दस्तक दिए। गुल की नींद बहुत कच्ची थी, तभी फौरन बाहर आ गई। क्या हुआ नानू, सब ठीक तो है? गुल शाहसाई को देखकर परेशान होती हुई बोली, कुछ भी ठीक नहीं है बच्चे, वो चश्म बेटा पता नहीं कहाँ चली गई। शाहसाई तेज तेज सांस लेते हुए बोले, जबकि गुल ये सुनकर ही दरवाज़ा पकड़कर खड़ी हो गई। कहाँ जा सकती है वो भी इस वक्त? यही होगी, घर में कहीं। गुल खुद को समझा कर बोली और जल्दी से घर की दूसरी जानिब भागी। शाहसाई भी चश्मे को इधर उधर देखने लगे और गुल भी लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। गुल ने हर चीज़ चेक की पर वो नहीं थी। गुल अब रोना शुरू हो चुकी थी। सब जाग चुके थे, रेयान भी आ गया था। शाहसाई ने जल्दी जल्दी से शाह का नंबर मिलाया। इससे पहले कि फायर होता, शाह का सेल बजा। पहले कॉल उठा लो, क्या पता कोई बुरी खबर हो, पाशा सुकून से बोला। शाह ने पिस्तौल ताने ही कॉल उठाई। शाहबक, वो चश्म। शाहसाई कांपते हुए बोले, लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे थे। क्या हुआ चश्म को? दाजी बोले। शाह चश्म के नाम पर ठिठका था। वो अपने कमरे में नहीं है शाह, तुम जल्दी से आ जाओ, शाहसाई नम लहजे में बोले। ये सुनकर शाह का गुस्सा आसमान को छूने लगा और सेल को उठाकर सामने वाली दीवार पर दे मारा। कहाँ है मेरी चश्म? पिस्तौल को फेंक कर शाह जुनूनी होता पाशा को पकड़कर गुस्से से पूछने लगा, जबकि पाशा को शाह की ये हालत मज़े के साथ साथ सुकून दे रही थी। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम इस तरह पागलपन में मुझे कितना सुकून दे रहे हो, पाशा गर्दन को हिलाकर बोलने लगा, जबकि इस बात पर शाह के सर पर पागलपन सवार हो चुका था और पाशा को उठाकर जमीन पर दे मारा और लाते घूसे मुक्के थप्पड़ मारना शुरू हो गया। पाशा भी पागलपन की हद पर था, जो इस तरह मार खाकर भी हंस रहा था। कहाँ है चश्म? शाह एक बार फिर से चीख उठा। ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, पाशा बोला, जिस पर शाह ने जोर का मुक्का मारा और पाशा का सामने का दांत टूट गया। जान से मार दूंगा, शाह जुनून में आता हुआ बोला और पाशा को कॉलर से खींचकर बाहर ले जाता हुआ बोला। पाशा की हिम्मत तो जवाब दे चुकी थी, लेकिन फिर भी हंस रहा था। बाहर खड़े गार्ड शाह को उस तरह पाशा को बाहर लाता देखकर उसकी जानिब बढ़ने लगे। खबरदार, जो कोई मेरे सामने आया तो। शाह ने हाथ के इशारे से सबको रोका। शाह का गुस्सा और आंखों को सुर्ख लहू जैसा रंग देखकर सब वहीं रुक गए थे और शाह पाशा को घसीटकर अपनी कार में बिठा कर ले गया। सब परेशानी से दूसरी तरफ ढूंढ रहे थे। गुल रो रही थी, जरून को भी कॉल कर दी थी, वो भी आ रहा था। कहाँ है शाहबग? शाहसाई ने गरज से रेयान से पूछा। रेयान शाह खामोश रहा। अब क्या बताता? शाह ने मना भी तो किया था कि किसी को नहीं बताना। रेयान, हम क्या पूछ रहे हैं? अब शाहसाई गुस्से से रेयान से मुखातिब थे। शाहसाई, वो रेयान बात करने के लिए अल्फाज ढूंढ रहा था, जबकि शाहसाई रेयान के मुंह से बात सुनने की बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। बोलो भी रेयान, कहाँ है वक्त? शाहसाई जब्त की हदों को छूकर सख्त लहजे में बोले। शाहसाई की दहाड़ से रेयान ने गड़बड़ा कर रैनी को देखा, जो मुसलसल खामोश रेयान की बात सुन रही थी। वो पाशा। रेयान खुश्क हलक को तर करता हुआ बोला, क्या पाशा, जल्दी बोलो रेयान, मुझे आजमाना छोड़ो। शाहसाई रेयान की जानिब बढ़कर गुस्से से बोले। वो पाशा के अड्डे पर गए हैं, रेयान ने एक नज़र देखकर सांस रोककर जल्दी से कहा। शाहसाई रेयान की बात सुनकर वहीं सोफे पर गिर से गए। ये क्या कर दिया तुमने शाहबख्त? शाहसाई अपना सर हाथों में लेकर परेशान कुन होकर बोले। थोड़ी देर में जरून भी आ चुका था। आते ही पहली नज़र गुल के रोए हुए चेहरे पर पड़ी तो तड़प कर रह गया। गुल, प्लीज़ हौसला करो, अगर तुम ही ऐसे करने लगोगी तो शाहसाई को कौन संभालेगा? जरून आहिस्ता से गुल को समझाता हुआ बोला, जिस पर गुल के आंसू मजीद बढ़ने लगे। आखिर हमारा क्या कसूर है कि वो इंसान हमारे पीछे पड़ा है? क्या बिगाड़ा है हमने उसका? गुल चीख कर बोली। शाहसाई ने सर उठाकर गुल को देखा। गुल, भरोसा रखो, वक्त कुछ नहीं होने देगा चश्म को। शाहसाई पुख्ता लहजे में बोले। इंशाअल्लाह, ज़रूर ज़ेरे लब बोला। गुल, प्लीज़ तुम शाहसाई को हौसला दो और ख़ुद भी तसल्ली रखो, मैं भी अपनी तय से कोशिश करता हूँ। ज़रूर कंधों से थाम कर गुल के आंसू साफ करके मोहब्बत से बोला और फिर गुल को छोड़कर चला गया। पीछे शाहसाई ने उठकर गुल को अपने साथ लगा लिया। पाशा को लेकर शाह अपने उसी फार्म हाउस पर लेकर आया और अहमद को पहले ही आगाह कर चुका था। रियान और अहमद मिलकर पाशा के खुफिया जगहों पर छानबीन कर रहे थे।
लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था और साथ साथ शाह को एक एक पल की खबर दे रहे थे। चश्म की कोई खबर ना पाकर गुस्से और तैश में भरा हुआ शाह पाशा की जानिब आया और कॉलर से पकड़कर झटका दिया। कहाँ है चश्म? शाह चीख कर बोला। ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो बख्त, पाशा अभी भी ढीठ बना पुरसुकून बोला। पाशा की बात शाह को मजीद पागल बना रही थी और एक और मुक्का जोर का पाशा को मारा। बता पाशा, तेरी दुश्मनी मुझसे है, उस मासूम को क्यों क्यों ला रहे हो दरमियान में? शाह पागलपन में बोला। शाह की हालत देखकर पाशा को अनजाना सुकून मिल रहा था, तभी पुरसुकून था। हा 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 हा, सही कहा, वो मासूम है, बहुत मासूम, एक मासूम कली, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, और इस बार उसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता, बख्त तुम भी नहीं। पाशा शाह के चेहरे को देखकर बोला। पाशा की बात सुनकर शाह की आंखें सुर्ख हो गई और अंधाधुन पाशा पर टूट पड़ा। पाशा मार पड़ने की वजह से अब बेसुध हो चुका था और बेहोश होने के करीब था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चश्म के बारे में ऐसी बात करने की? शाह बुरी तरह मारता हुआ दहाड़ा। पाशा जख्मों से चूर हुआ, फिर शाह को हंसकर देख रहा था। यही वजह थी, शाह बिल्कुल ही गुस्से से पागल होता जा रहा था। अचानक किसी ने पीछे से आकर शाह को खींचकर पीछे किया। ये क्या कर रहे हो शाह? पागल हो गए हो तुम? जरून शाह को थाम कर होश में लाता हुआ बोला। शाह ने खून लिए आंखों से जरून को देखा और धक्का देकर पीछे किया, लेकिन जरून भी अच्छी खासी ताकत वाला था, तभी शाह को काबू करने लगा। पागल मत बनो शाह, होश से काम लो, जरून बोला। हाँ, हो गया हूँ मैं पागल, और तुम जरून मेरे सामने मत आओ, आज इस कमीने और घटिया को नहीं छोड़ूंगा मैं। शाह फिर से खुद को आज़ाद करवा कर पाशा की जानिब जाता हुआ बोला और फिर से एक लात रसीद की, और ज़रून ने फिर से शाह को दूर किया और पानी का गिलास सामने किया। गुस्सा ठंडा करो शाह, इस वक्त तुम्हें होश से रहना है, ना के जोश से। शाह को संभाल कर ज़रून बोला। लेकिन शाह पर कोई बात असर नहीं कर रही थी। शाह ने गिलास पकड़कर सामने दीवार में दे मारा। ज़रून ने अफसोस से शाह को देखा, जब गुस्से से पाशा को खा जाने वाली नज़र से देख रहा था। मत करो शाह, मर जाएगा वो। ज़रून शाह का हाथ पकड़कर रोक कर बोला। ज़रून, मुझे मत रोको, इस वक्त मैं बिल्कुल पागल हो रहा हूँ, बेहतर है तुम मुझसे दूर रहो। शाह लब भींचकर गुस्से से बोला। हो गया, अब चुप, मिलकर तलाश करते हैं चश्म को, एक दफ़ा मिल जाए फिर तुम जो मर्जी करना है उसके साथ, शाह को समझाता हुआ ज़रून बोला। जिस पर शाह ने पाँव से पाशा को ठोकर मार कर कमरे से तेजी से बाहर निकल गया और ज़रून सुख का सांस लेता पीछे भागा। सुबह का उजाला एक नए दिन का पैगाम लेकर आ चुका था, लेकिन शाह पैलेस में गम की चादर की वजह से काली रात ही छाई हुई थी। चश्म को गुम हुए कई घंटे हो चुके थे और अभी तक कोई सिरा हाथ नहीं आया था। पाशा बुरी तरह तेज रफ्तार कार चलाता हुआ दीवाना वार चश्म को तलाश कर रहा था। अभी भी वो रेयान से पूछकर सेल को पकड़ कर बैठा था। हर तरफ बेबसी ही बेबसी थी। कोई राह नहीं नजर आ रही थी, कोई उम्मीद नहीं मिल रही थी, ना कोई आस। अचानक सेल पर अनजान नंबर जगमगा उठा। शाह ने नागवार अंदाज में उसे देखा। दूसरी बेल पर शाह ने कॉल पिक कर ली और सेल को कान से लगाया। हेलो शाह, निस्वानी आवाज़ में शाह हजार लोगों में से भी उससे पहचान सकता था। सुनकर एकदम के लिए शाह साकिन हुआ था। आखिर आज बता दे आप नानू, क्यों वो पाशा हमारे पीछे है? क्या दुश्मनी है उसकी? गुल शाहसाई से बोल रही थी। शाहसाई ने गुल शाहसाई ने गुल को देखा जो और फिर एक ठंडी सांस खारिज की। वो कोई नहीं है, मेरा अपना खून है, मेरे सगे भाई का बेटा, यानी मेरा भतीजा ज़मान शाह। शाहसाई अफसोस से बोलने लगे। ये सुनकर पल भर को गुल हैरत में आ गई। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या दुश्मनी है उसकी आखिर? गुल बोली। उसे लगता है कि उसके भाई और बहन की मौत की वजह तुम्हारे मामू और तुम्हारी माँ है। यही वजह है कि वो बदला लेते हुए इस हद तक आ चुका है कि उसे अच्छे और बुरे की तमीज़ तक नहीं रही। बदले के चक्कर में न जाने कितने लोगों के घर तबाह कर चुका है। वो तुम्हारी माँ की मौत कोई हादसा नहीं था, बल्कि पाशा ने उसे जान से मारा था, और तुम्हारे बाबा को भी। वो एक एक करके मेरे सारे बच्चों को खा गया। शाहसाई नम आंखों से बेबस होते हुए बोले। ये सुनकर गुल सकते में आ गई। कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? आखिर रहम नहीं उसके दिल में? तरस नहीं आया उसे ये सब करते? आखिर गुल आंसू लिए नम गम से बोली। शाहसाई ने सर झुका लिया। गुल के किसी सवाल के कोई जवाब नहीं था उनके पास,
اور مجھے دیکھے جسے یہ بات اتنے سالوں سے معلوم تک نہیں تھی۔ گل افسوس سے بولی، کچھ باتیں ہمیں نہ ہی معلوم ہو تو اچھا ہوتا ہے بیٹا۔ شاہزائی غم میں بولے، لیکن اب اور نہیں نانو، بہت کر لیے اس نے ظلم، اب ہم انصاف لے کر رہیں گے۔ ایک دفعہ چشم مل جائے، پاشا سے ایک ایک بات کا حساب لیں گے ہم۔ گل حتمی انداز میں بولتی ہوئی آنسو صاف کرنے لگی۔ دوسری طرف پرنسس، کہاں ہو تم؟ شاہ ایک دم سیدھا ہوتا ہوا بےتاب ہو کر بولا۔ اس سے پہلے کہ چشم کچھ بول پاتی، کسی نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا۔ اوہ سو سوری، ڈسٹرب کر دیا میں نے۔ ایک لڑکی کی طنز سے بھری آواز شاہ کے کانوں میں پڑی، جسے پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا اسے۔ تم تو اس سب میں تمہارا ہاتھ تھا؟ شاہ دانت پیس کر غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے لگا تم مجھ پر غصہ کرو گے شاہ، اور اس بات کا راگ الاپو گے کہ میں نے دھوکہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ وہ ہنس کر ایک نظر پاس بیٹھی چشم پر ڈال کر شاہ کا چہرہ تصور کرتی ہوئی بولی، بکواس بند کرو اور کہاں ہے میری چشم؟ شاہ غصے سے دہاڑا، لیکن سامنے والے کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ یاد ہے تم نے کیسی میری معصوم بہن کو ٹھکرایا تھا؟ تمہارے چھوڑ کر چلے جانے کے بعد وہ پل پل تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اب یہ انتقام ہے شاہ بخت مغل، تم بھی پل پل تڑپو گے۔ تمہاری اسی تڑپ کو دیکھ کر میرے دل کے اندر لگی آگ ٹھنڈی ہوگی شاہ بخت۔ وہ لڑکی حقارت اور نفرت لیے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ یہ سب سن کر شاہ نے زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا۔ اینی! شاہ غصے سے چیخا۔ ایک منٹ، یہ اینی کون ہے؟ شاہ کے غصے سے لطف اندوز ہوتی وہ حیران کن بولی، میرے ساتھ رہ چکی ہو تم، جانتی ہوگی کہ مجھ سے دھوکہ کرنے والوں کو میں کیا سزا دیتا ہوں، اور تم سے بہتر جان بھی کون سکتا ہے؟ اس لیے بہتر ہے چشم کو واپس کر دو۔ شاہ حوصلے سے سر پر انگلی سے مساج کرتا ہوا بولا۔ شاہ کی بات پر وہ ہنسی تھی۔ شاہ بخت، یہ سب مجھے مت بتاؤ، میں سب جانتی ہوں، اور یہ بھی کہ تم میری بہن کے گنہگار ہو۔ آخر میں زہر اگل کر بولی، شاید تمہیں حقیقت کا علم نہیں، حقیقت وہ نہیں جو تمہیں بتائی گئی ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ شاہ ہمت سے کام لیتا ہوا بولا، کیونکہ ابھی غصے سے کام نہیں چلنا تھا۔ اینی اسے اچھی طرح جانتی تھی، اور سب سے بڑھ کر شاہ کی کمزوری اس کے ہاتھ میں تھی۔ شٹ اپ شاہ، تم نے جولی سے دل بھر جانے پر منہ پھیر لیا۔ تمہارے اس طرح کرنے پر وہ ذہنی طور پر معذور ہو گئی۔ میری لاڈلی بہن تھی وہ، اس کے غم میں مام ڈیڈ بھی جان سے چلے گئے، اور تم کس حقیقت کی بات کر رہے ہو؟ اینی غصے سے بولی تھی۔ سچ یہ نہیں ہے، میں نے کبھی جولی کو اس نظر سے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ میرے لیے ایک دوست تھی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس کے بار بار کہنے پر بھی میں نے اس کی عزت کو اپنی عزت ہی سمجھا۔ شاہ اپنے اوپر اتنا گھٹیا الزام لگا دیکھ تڑپ گیا۔ واہ شاہ واہ، تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ میری بہن نے جھوٹ کہا؟ اینی شاہ کی کسی بات پر یقین نہیں لا رہی تھی۔ مجھے نہیں علم اس نے کیا کہا اور کیا نہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے کبھی اس کا ہاتھ تک نہیں پکڑا تھا۔ شاہ پختہ یقین سے بولا، تم جھوٹ بولتے ہو شاہ، اور تمہارے اس طرح کے جھوٹ میں کبھی نہیں آنے والی۔ اینی شاہ کی بات پر چیخ اٹھی، یہی حقیقت ہے شاہ۔ شاہ نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، نہیں یہ سچ، تمہارا بچہ تھا اس کے پیٹ میں، اور وہ بار بار یہی ایک بات کر رہی تھی کہ شاہ نے اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ اینی نے غصے سے آنکھیں بند کر کے کہا۔ یہ سن کر شاہ کا سانس رک گیا۔ اتنا بڑا الزام! آخر جولی یہ سب کیوں کر گئی؟ آخر کس کے لیے؟ جبکہ اس نے کبھی جولی کو آنکھ بھر کے دیکھا تک نہیں تھا۔ قریب تو جانا دور کی بات، چشم کو ان سب میں مت لاؤ۔ تمہیں مجھ سے مسئلہ ہے نا، تو ٹھیک ہے، میں خود آ جاتا ہوں، لیکن چشم کو چھوڑ دو، اس کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں۔ شاہ نے آخری حل نکالا، نہیں، تمہیں تمہاری محبت چھین کر ہی تمہیں اس اذیت کا احساس ہوگا کہ پل پل مرنا کیسا ہوتا ہے۔ اب تم زندگی بھر تڑپو گے شاہ، زندگی بھر۔ اینی نم آواز میں بولتی کال کٹ کر گئی تھی۔ اینی شاہ بولتا رہ گیا، لیکن کال کٹ گئی تھی۔ غصے سے شاہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اور سانس تیز گردن کی نیلی رگیں تن چکی تھیں۔ شاہ نے ریان کو کال ملائی، اینی کی فائل نکالو اور اس کا مکمل بائیو ڈیٹا۔ ایک بات کا علم ہونا چاہیے مجھے، اور تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے۔ شاہ سختی سے کہتا کال کٹ کر گیا تھا۔ پر ہوا کیا ہے؟ ریان بولتا رہ گیا، اور پھر پریشانی سے اینی کا نمبر ملایا، جو کہ بن جا رہا تھا۔ پھر جلدی سے آفس کی جانب بھاگا، جہاں اینی کی سی وی تھی۔
میرا بدلہ ضرور لینا تم، اس سب کا قصوروار۔ جولی تیز تیز مشکل سے سانس لیتی اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں ہاں، کون ہے اس کا قصوروار؟ بتاؤ جولی، مجھے بتاؤ۔ شاہ ہے۔ کیا اس نے کیا یہ سب؟ اپنی جان عزیز بہن کا ہاتھ پکڑ کر پریشانی سے وہ بول رہی تھی۔ شان۔ جولی کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن سانسوں نے اسے اتنی مہلت ہی نہ دی اور لفظوں کا یہ تانا بانا ادھر ہی رک گیا، جسے جوڑ کر سلی نے یہ سمجھ لیا کہ قصوروار شاہ ہے۔ جولی مر گئی لیکن سلی انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ ایک پل کو سکون نہیں تھا اسے۔ تبھی اس نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا، یہاں آ کر نقلی ڈاکیومنٹ بنوائے اور پھر اپنا نام اینی رکھ کر شاہ کے آفس چلی گئی۔ سامنے ہمیشہ کا نرم دل ریان بیٹھا تھا، جس نے سی وی پر سب دیکھ کر اینی یتیم خانے میں پلی بڑی ہے فوراً اسے نوکری دے دی، اور وہ دن اینی کے لیے سب سے بڑی کامیابی کا دن تھا۔ اس کے بعد اس نے اینی کے نام سے شاہ پیلس کے چپے چپے سے واقفیت لی، شاہ کو قریب سے پرکھا اور پھر پاشا سے مل کر شاہ کے خلاف پلان کیا، اور پھر موقع پاتے ہی جب شاہ پاشا کے اڈے پر پہنچا تو پیچھے سے اینی نے نقاب کر کے چشم کو خفیہ طریقے سے شاہ پیلس سے نکال لیا اور پھر کچھ دیر بعد خود بھی نکل گئی۔ چشم کو جب ہوش آیا تو اس نے حیرت سے اینی کو دیکھا۔ اینی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ چشم نے اینی سے پوچھا۔ چشم سے اینی کی کوئی دشمنی نہیں تھی، بس شاہ کو اذیت دینے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار تھی وہ۔ کہیں نہیں، شاہ نے کہا ہے کہ اس کی پرنسس کو ایک جگہ پر لے جاؤں، پھر وہ بھی آ جائے گا۔ اینی چشم کو پرسکون کرتے ہوئے بولی۔ شاہ کے نام پر چشم کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور پھر کوئی سوال نہ کیا، اور پھر اینی اسے لے کر ایک گھر آ گئی جہاں پاشا کے آدمی بھی گارڈ کے طور پر رکھے گئے تھے۔ اینی کلیسا کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور کمرے میں ہر جگہ موم بتی جل رہی تھی۔ خوابناک ماحول تھا۔ اینی آنکھیں بند کیے گھٹنوں کے بل بیٹھی، ہاتھ باندھ کر منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ جب چشم پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی، اینی نے اپنا کام ختم کر کے چشم کو دیکھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ چشم نے پوچھا۔ تمہارا شاہ ایک گھٹیا انسان ہے، اس نے میری بہن کی زندگی خراب کر دی، اینی آہستہ سے بولی۔ یہ سن کر چشم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آپ ایسا کیسے بول سکتی ہے؟ آپ تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی، مجھ سے بھی پہلے کی ان کے گھر پر ہو، پھر آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ شاہ بہت اچھے ہے۔ چشم شاہ کی طرف داری کرتے ہوئے بولی۔ تم بہت معصوم ہو چشم، تمہیں لوگوں کی ظاہر کا ٹھیک سے پتہ نہیں، تو اندر کا کیا پتہ ہوگا؟ اینی بولی۔ اس پر چشم نے نام سر کو ہلایا۔ میرا دل کہتا ہے کہ شاہ ایسے نہیں ہے، آپ کو جو بھی کہنا ہے مجھے کہہ دیں، پر شاہ کو ایسے نہ بولیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ چشم معصوم چہرہ لے کر اٹک کر بول رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اینی کو لگا کہ جیسے وہ چشم نہیں بلکہ جولی ہے۔ تم نے ناشتہ کیا؟ اینی نے جلدی سے نظر پھیر کر پوچھا۔ اینی چاہ کر بھی چشم کے ساتھ برا نہیں کر پا رہی تھی۔ نہ جانے کیا چیز تھی جو اسے یہ سب کرنے سے روک رہی تھی۔ نہیں، چشم نے آہستہ سے کہا۔ چلو جاؤ، پھر ناشتہ کریں۔ اینی آہستہ سے بولی اور چشم کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ ریان نے جیسے جیسے اینی کی معلومات نکالی ویسے ویسے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اینی کا اصل نام سلی تھا اور وہ اچھی خاصی ذہین بھی رہی تھی۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جولی، جو کافی دیر پہلے مر چکی تھی۔ اینی 5 سال پہلے پاکستان آئی تھی اور آتے ہی پہلے شاہ کمپنی کے پاس آئی تھی۔ اینی کا سارا بائیو ڈیٹا نکال کر ریان کے صحیح معنوں میں پسینے چھوٹے تھے۔ یہ کیا کر دیا تم نے اینی؟ ریان افسوس سے بولا، اور پھر جلدی سے ساری انفو کو ایک فائل میں کر کے شاہ کو میل کر دی۔ لیکن یہ سب کرتے ہوئے ریان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اینی کے لیے وہ شروع دن سے ہی دل میں جگہ رکھتا تھا۔ حقیقت دیکھ کر ریان کا دل ٹوٹا تھا، اسے اینی سے اس سب کی امید نہیں تھی۔ میسج کے ٹون پر شاہ نے سیل پکڑا جہاں ریان کی گئی میل کا نوٹیفیکیشن تھا۔ شاہ نے اسے اوپن کیا اور پھر سارا ایک دفعہ نظر سے گزرا۔ جولی کو شاہ سے بہتر کون جانتا تھا؟ وہ شاہ کی توجہ نہ محسوس کرتے ہوئے بھی شاہ کے آس پاس منڈلاتی رہتی تھی، اور تو اور اظہار محبت میں وہ بہت کھلی رہی۔ شاید ماحول کا اثر تھا کہ وہ وہاں پر یہ چیز عام تھی۔
لیکن یہی چیز شاہ کو سخت ناپسند تھی۔ اسے وہ لڑکی پسند تھی جو اپنی ذات تک محدود ہو، شرم اور حیا کا پیکر ہو۔ لاکھ کوشش پر بھی جولی شاہ کے دل میں محبت نام کا خوبصورت احساس پیدا نہ کر سکی تھی، لیکن شاہ جولی کی بہت عزت کرتا تھا جو اس کی گھٹی میں شامل تھا۔ شاہ کے دل میں افسوس چھا گیا۔ جولی بہت نٹکھٹ اور خوش مزاج بنتی تھی۔ اس کی موت کی وجہ چاہے کچھ بھی تھی، لیکن شاہ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ ایک دفعہ ساری فائل پڑھ کر شاہ نے سیل کو سیٹ پر اچھالا اور پھر کچھ دیر سکون محسوس کرنے کو آنکھیں بند کر لی۔ پھر کچھ پل بعد ایک لمبی سانس لیتے ہوئے شاہ نے آنکھیں کھولی، کار اسٹارٹ کی اور اس کا رخ ایک جگہ کی جانب کر لیا۔ اینی ناشتے کے بعد چشم کو ریسٹ کا بول کر خود باہر چلی گئی تھی۔ اسے کچھ چیزیں لینی تھی، استعمال کی۔ ابھی مارکیٹ میں گئی، کچھ منٹ ہی ہوئے تھے جب پیچھے سے کسی نے اینی کے کندھے سے پکڑا۔ ایک دم پکڑنے سے اینی ڈر سے اچھل پڑی اور تیزی سے مڑ کر پیچھے کو دیکھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اینی کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ مارٹ، تم یہاں؟ اینی مارٹ کے گلے ملتی خوش ہوئی۔ آخر اتنے ٹائم بعد کوئی اپنے سے ملا تھا۔ سلی، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور پچھلے 5 سال سے کہاں گم ہو؟ ہم نے کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، مارٹ انگلش میں سلی سے ملتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بس جولی کے بعد میں یہاں آ گئی تھی۔ سنا ہے یہاں پر بہت اچھی جگہ ہے گھومنے کے لیے، بس اسی لیے۔ اینی بہانہ بناتے ہوئے بولی، اوہ، جولی کی موت کا سن کر بہت افسوس ہوا سلی، مارٹ افسوس کرتے ہوئے بولی۔ مارٹ کی بات پر کچھ دیر خاموشی چھا گئی۔ چلو جاؤ، کہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، مارٹ خوشی سے بولی، جس پر اینی مسکرا کر ساتھ چل دی۔ اینی اور مارٹ دونوں ایک کافی شاپ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان کچھ پل یوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے۔ جولی بہت خوش تھی، اسے خوبصورت چیزیں بہت پسند تھیں۔ مارٹ مسکرا کر جولی کی باتیں کرنے لگی، جس پر اینی بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ ہاں، وہ ایسی ہی تھی اور دیکھو انہی چیزوں نے اس کی جان لے لی، اینی نم آواز میں بولی۔ تم جانتی ہو جولی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مارٹ آہستہ سے بولی۔ اینی نے اسے دیکھا، ہاں اچھے سے، اور یہ بھی کہ اس سب کا قصوروار کون ہے؟ اینی تلخ ہوئی۔ مارٹ نے ہاتھ بڑھا کر اینی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ معاف کر دینا سلی، میں نے اتنے سال تم سے سچ چھپایا، لیکن پچھلے 5 سال سے تمہیں بہت ڈھونڈا، تم نہ ملی۔ مارٹ لفظوں کو اکٹھا کرتے ہوئے بولی، کون سا سچ؟ کون سی ایسی بات ہے جو تم جانتی ہو؟ بتاؤ مارٹ، اینی نے چونک کر پوچھا۔ تم جانتی ہو جولی کس حد تک دیوانی تھی، بلکہ پاگل تھی وہ شاہ کے لیے؟ مارٹ نے بات کرنا شروع کی۔ ہاں جانتی ہوں، اینی نے کہا، لیکن شاہ جولی کو بس ایک دوست سمجھتا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ جانتی ہو ایک دن جولی روتی ہوئی میرے پاس آئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تو میں سن کر شاہ کے کردار کی گواہی دینے پر مجبور ہو گئی ہوں، مارٹ نے کافی کا کپ گھما کر کہا۔ اینی خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ شاہ کے فلیٹ پر گئی تھی، اسے شاہ کی محبت چاہیے تھی، اس لیے اس نے اپنا آپ شاہ کے آگے پیش کر دیا۔ لیکن تم سلی یقین نہیں کرو گی، شاہ نے اس پر بری نظر نہ ڈالی اور ہاتھ سے پکڑ کر اپنے فلیٹ سے اسے باہر نکال دیا۔ مارٹ سانس لینے کو رکی۔ اینی پر حیرت کے پہاڑ گرے تھے۔ شاہ کا اس طرح کرنا جولی کو بہت ہرٹ کر گیا تھا، ایک طرح سے اسے شاہ نے ٹھکرا دیا تھا یہ کر کے۔ مارٹ بول رہی تھی، اس دن جولی بہت روئی تھی، میرے پاس بھی۔ پھر نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آیا کہ وہ اٹھ کر باہر کلب چلی گئی۔ وہاں اس نے حد سے زیادہ ڈرنک کی، جس کی وجہ سے اسے خود کا تک ہوش نہ رہا۔ اسی کلب میں سیم تھا۔ مارٹ نے نظر اٹھا کر اینی کو دیکھا، جو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو وہی سیم جو جولی کے پیچھے تھا کہ وہ اس کے ساتھ تعلق بنائے۔ لیکن جولی نے جواب میں تھپڑ مار کر شاہ کو چوز کیا تھا۔ سیم کو تم بھی جانتی تھی، وہ کس قدر گھٹیا انسان تھا۔ وہی کلب میں اس نے جولی کو نشے میں دھت دیکھ لیا اور پھر مارٹ پل بھر کو رکی۔ پھر کیا؟ مارٹ بتاؤ، اینی غصے سے چیخی۔ پھر اس نے جولی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، اپنی ہوس پوری کر کے وہ جولی کو وہی کلب کی بیگ پر پھینک گیا۔ میں جب تک وہاں پہنچی تب تک جولی بے ہوش ہو گئی تھی، مارٹ نے افسوس سے سر جھکا کر کہا۔ یہ سن کر اینی کا چہرہ فک ہوا۔ تو تمہارا مطلب ہے یہ کہ وہ جولی کے پیٹ میں جو بچہ؟ اینی سر پکڑ کر بولی، ہاں، وہ سیم کا گناہ تھا، نہ کہ شاہ کا۔ مارٹ آہستہ سے بولی، اوہ گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ میں جو جولی کا گنہگار شاہ کو بنائے بیٹھی تھی، اور وہ سب سیم کا کیا دھرا تھا؟ اینی آنسو بہا کر دکھ سے کر۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔